پاکستان نے ایک اور کامیابی حاصل کر لی ہے، اپنا دوسرا مواصلاتی سیٹلائٹ MM1 خلا میں اڑان بھر چکا ہے۔ اس سیٹلائٹ نے اڑان کیسے بھری اور یہ پروجیکٹ کیسے لایا گیا؟ گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمیں ایک ویژن دیا ہے، شہروں سے دیہاتی علاقوں کی طرف سروسز اسی کے تھرو ہی مہیا ہو سکے گی۔ میرے ساتھ ٹیم ممبر موجود ہیں، ڈاکٹر محمد فاروق، ان سے ساری تفصیلات جانتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں اس پروجیکٹ کو کیسے لایا گیا اور کتنا ٹائم لگا؟ الحمدللہ پاکستان کا دوسرا کمیونیکیشن سیٹلائٹ MM1 اس وقت اڑان بھر چکا ہے، اور یہ پاکستان کے سارے عوام کے لیے خوشی کا موقع ہے۔ یہ پروجیکٹ ہم نے تقریباً 3 سال پہلے لانچ کیا تھا، یہ تقریباً 2021 میں، اور یہ تقریباً 3 سال کے مرحلے میں پایہ تکمیل کو پہنچا ہے۔ MM اب سے کچھ دیر پہلے خلا میں اڑان بھر چکا ہے، یہ اڑان کیسے بھری اور اس میں کتنی تگ و دو لگی؟ جی، جو MM1 ہے، یعنی اس سے پہلے اچھا خاصا اس کے اندر گراؤنڈ ورک ہوتا ہے، اس میں بہت سے ہمارے سائنٹسٹ و انجینئرس کا رول ہے، انہوں نے یعنی شب و روز محنت کیا ہے۔ اس کے بعد جب یہ اپنی ساری ٹیسٹنگ پوری کروا کے اس کو پھر ہم نے لانچ سائٹ کے لیے ود چائنیز سپورٹ جو ہے ہم نے وہاں پہ پہنچایا، اور وہاں پہ جا کے پھر اس کی باقاعدہ پوری ویلیڈیشن اور ٹیسٹنگ ہوتی ہے، اس کے بعد یہ لانچ کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں اس پروجیکٹ کے لیے آپ نے کن کن ممالک کے ساتھ کام کیا اور کون کون شریک؟ دیکھیں، اسپیس ٹیکنالوجی کے اندر جو انٹرنیشنل کولیبریشن ہے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، تو اس کے اندر ہم نے اپنے ہمیشہ کی دوست یعنی چائنا کے ساتھ ہی کولیبریشن کی، اور اسی کولیبریشن کو ہم آگے بھی انشاءاللہ بڑھائیں گے، تاکہ اسپیس ٹیکنالوجی کے اندر پاکستان کو ہم نے اور آگے بھی لے کے جانا ہے۔ تو چین اس کے اندر ون آف دا یعنی ان کی جو گریٹ وال کارپوریشنز ہے، ان کی تعاون کی وجہ سے ہم نے اس سیٹلائٹ کو اس کے بنانے میں اور اس کے لانچ میں انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا۔ تو اس کو یہ پروجیکٹ کا آئیڈیا کہاں سے آیا تھا، اور پھر جب آئیڈیا آیا تو آپ نے چین کے ساتھ کیسے اپنا کوآرڈینیشن کی؟ دیکھیں، پروجیکٹ کا آئیڈیا پاکستان کو سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، یعنی ہم نے اپنے ملک کے اندر سماجی ترقی کے لیے اور معاشی ترقی کے لیے اسپیس ٹیکنالوجی کو بروئے کار لے کے آنا ہے۔ اس کے لیے ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمیں ایک ویژن دیا ہے جو ویژن 2047 کہلاتا ہے۔ اس کے اندر ہم نے اپنی پلاننگ کی ہوئی ہے کہ سنس 2011 کے ہم نے آگے کتنے سیٹلائٹس بھجوانے ہیں، وہ کمیونیکیشن بھی اس کے اندر شامل ہے، اس کے اندر ریموٹ سینسنگ بھی شامل ہے، اس کے اندر نیویگیشن بھی شامل ہے۔ تو اسی کے اندر ہم نے سب سے پہلا سیٹلائٹ 2011 کے اندر لانچ کیا تھا، جو الحمدللہ ابھی تک ہماری میڈیا انڈسٹری کو اور ہماری ٹیلی کمیونیکیشن انڈسٹری کو کامیابی کے ساتھ خدمات دے رہا ہے۔ تو یہ اسی سلسلے کی کیونکہ ملک کے اندر براڈ بینڈ کنیکٹیویٹی کی بہت یعنی ہائی اسپیڈ کی ضرورت تھی، اس کے علاوہ جو ڈیجیٹل ڈائریکٹ ٹو ہوم جو سروسز ہے وہ یہاں پہ اس کی کمی تھی، تو ہم نے اس پروجیکٹ کو وہاں سے کنسیو کرایا تاکہ ملک کے اندر تیز ترین اسپیڈ ملک کے ہر کونے کے اندر ہم اس کو اویلیبل کرا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ڈائریکٹ ٹو ہوم کی سروسز ہے اس کو بھی کرا سکے۔ تو یہ مین مقصد وہی تھا۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں اس پروجیکٹ کے ذریعے ہمیں ٹیلی کمیونیکیشن جو ہماری انڈسٹری ہے اس کو کس قدر فائدہ ہوگا اور کون کون سے فوائد ہوں گے؟ جی دیکھیں، بنیادی طور پہ ہمارے پاس اس ملک کے اندر ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہے، یعنی وی ہیو موسٹ کنیکٹڈ ریجن اور ناٹ کنیکٹڈ ریجن۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ اس ڈیجیٹل ڈیوائڈ کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ نمبر 2، براڈ بینڈ کنیکٹیویٹی جو شہروں سے ذرا دیہاتی علاقوں کی طرف اور پہاڑی علاقوں کی طرف یہ سروسز اسی کے تھرو ہی مہیا ہو سکے گی۔ جب آپ اس ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کو لے کے آئیں گے، جو گورنمنٹ آف پاکستان کا موٹیو بھی ہے کہ ڈیجیٹل پاکستان، یہ اس کے اندر ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ اچھا، اس پروجیکٹ پر کتنا خرچہ آ چکا ہے اوور آل؟ اگر ہم اس کو ڈائریکٹلی دیکھیں گے تو اس ان بلینس نا، لیکن جب آپ کیپٹل کاسٹ کو نہیں دیکھیں گے، اصل جو اس سیٹلائٹ کی جو عمر ہے وہ جو جس کو کہتے ہیں یوزفل لائف، وہ 15 سال ہے۔ تو جو کیپٹل کاسٹ اس کی بلینز میں ہوتی ہے، لیکن اب نیکسٹ 15 ایئرس تک یہ آپ کو انشاءاللہ اللہ کرے کہ اس کے اندر کوئی پرابلم نہ ہو، تو یہ 15 ایئرس تک بعض اوقات اس سے بیانڈ بھی جو ہے نا یہ سکسیزفل آپ کو کنٹینیوس راؤنڈ دا کلاک 24/7 سروسز دے رہا ہوتا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ پاکستان کا دوسرا مواصلاتی سیٹلائٹ ہے جو خلا پہ جا رہا ہے، دونوں میں کیا ڈفرینس دیکھتے ہیں؟ پہلے میں کیا ڈفرینس تھا اور اس میں کیا مختلف کیا ہے؟ جی، جو پہلا سیٹلائٹ تھا اس کے اندر ہم نے 2 بینڈس کے اندر سی بینڈ اور کے یو بینڈ کے اندر وہاں پہ ہم نے ٹرانسپونڈر کی سروسز دی تھی۔ یہ جو سیٹلائٹ ہے یہ اس صورت میں مختلف ہے کہ اس کے اندر DTH کے حوالے سے ہم نے اسپیشل پروویژن رکھی ہے کہ ڈائریکٹ ٹو ہوم جو سروسز ہے اس کو کرایا جا سکے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر ہم نے ایک اندر بینڈ اس کے اندر متعارف کرایا جو ہائی اسپیڈ براڈ بینڈ کنیکٹیویٹی کو ملک کے اندر جو ہے نا انشور کرائے گا۔
اور جو سب سے اہم ہے اس کے اندر ہم نے GNSS کا بھی ایک پیلوڈ رکھا ہے جو SBAS کا ہے، جو ملک کے اندر لوکیشن بیس سروسز کو کی ترویج میں مدد دے گا۔ تو اس کا اگلا لاہے عمل کیا ہوگا؟ آپ کو کس طرح پتہ چلے گا کہ ہمارا سیٹلائٹ خلا پر پہنچ چکا ہے؟ جی اب لانچ کے بعد عموماً یعنی اٹ ٹیکس اے فیو ڈیز کہ جب آپ لانچ سکسیزفلی الحمدللہ ہو گئی ہے، اس کے بعد یہ اب ٹرانسفر آربٹ سے آگے اپنی جو آخری مدار ہے جو تقریباً 37,000 کلومیٹر کے اوپر ہے، جہاں پہ کمیونیکیشن یہ 38.2 ڈگری ایسٹ کے اوپر یہ وہاں پہ جا کے پار ہوگا، تو اس کے اندر اب کفل آف ڈیز لگیں گے جو وہاں تک پہنچے گا، اور اس کے بعد پھر وہاں پہ اس کی جو کیلیبریشن اور ویلیڈیشن کا پروسیس شروع ہوگا، تو اس ٹیک اراؤنڈ اے منتھ اور 2، تو یہ اس کے بعد ہی پھر انڈسٹری کے لیے اور عوام کے سروسز دینے کے لیے اویلیبل ہوگا۔ تو ایک اندازے کے مطابق کتنے دن لگیں گے؟ تو اپروکسیمیٹلی اٹ ول ٹیک اراؤنڈ 2 months۔ مجھے یہ بتائیں، پاکستانی عوام پہلے جب ہمارا سیٹلائٹ گیا بڑی خوش تھی، دوسرے پہ بھی بڑی خوش دکھائی دے رہی ہے، کیا پیغام دیں گے؟ جی میں میری طرف سے یعنی اسپارکو کی طرف سے ابھی ہمارا ان کے لیے پیغام ہے کہ اسپارکو کی یہ کوشش ہے کہ اسپیس ٹیکنالوجی کو سماجی ترقی کے لیے اور معاشی ترقی کے لیے انتہائی حد تک بروئے کار لایا جا سکے، تاکہ عوام اور بالخصوص جو ہماری جو ایجوکیشن کمیونٹی ہے اور جو ہیلتھ کمیونٹی اس سیٹلائٹ کو ٹیلی ایجوکیشن کے لیے اور ٹیلی ہیلتھ کے لیے بھی بروئے کار لایا جا سکے، تاکہ جو اسپیشلسٹ کی سروسز ہے یا جو اسکلڈ ہیومن ریسورس کی سروسز ہے وہ ان ایریاز تک بھی پہنچائی جا سکے ان سیٹلائٹ کے ذریعے جو اس سے ابھی تک محروم ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بتایا کہ حکومت کی طرف سے بھی ہمیں فنڈز دیے گئے ہیں، یہ کس حکومت کی طرف سے دیے گئے ہیں اور کتنے فنڈز ہیں، کوئی بتا سکتے ہیں؟ یہ جو یعنی یہ چونکہ یہ پروجیکٹ 2021 میں شروع ہوا، تو ڈیفینیٹلی اس وقت جو گورنمنٹ چل رہی تھی وہ PTI کی گورنمنٹ چل رہی تھی، اور پروجیکٹ ہمیشہ یہ لانگ ٹرم پروجیکٹس ہوتے ہیں، ٹیک ایئرس، تو پریسائزلی جو فگر ہوگی اراؤنڈ 20 بلین تک اس کی جو کاسٹ ہے یہ ہوگی۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، اس پروجیکٹ کو MM1 کا نام دیا گیا ہے، اس نام رکھنے کی وجہ کیا اور یہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ ہاں، جو پاکسیٹ MM1 مین ملٹی مشن کے اندر پہلا سیٹلائٹ، تو یہ اس کے اندر چونکہ ملٹی مشن ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس کے اندر ہم نے DTH کے لیے بھی سروسز کی پروویژن رکھی ہے، اس کے اندر GNSS بھی ہے، اور اس کے اندر جو ٹیلی کمیونیکیشن کے لیے پیلوڈ بھی، ٹرانسپونڈر کی فیسلٹی ہے، اور میڈیا کی بھی فیسلٹی ہے۔ چونکہ اس کے اوپر ایک ہی سیٹلائٹ کے اوپر ہم نے ملٹی مشنز رکھے ہوئے ہیں، اس وجہ اس سیٹلائٹ کا نام ہے ملٹی مشن 1۔ تو یہ ٹوٹل آپ کتنے خلا پہ بھیجیں گے، مطلب MM1 2 3 کس طرح؟ یہ سیریز دیکھ کے چلتی رہے گی، جیسے پاکسیٹ 1 کی لائف 2026 تک ہے تو اس کو پاکسیٹ 2 ریپلیس کرے گا، جیسے پاکسیٹ 1 کی آج سکسیزفل خیر سے لانچ ہو گئی ہے تو اس کی 15 ایئرز ڈیزائن لائف ہے، تو پھر اس کے بعد اس کا اگلا جو پروجیکٹ ہوگا وہ بھی تقریباً آلموسٹ کوئی 7-8 سال کے بعد کنسیو ہونا شروع ہو جائے گا، تاکہ ہم اس کو بھی ریپلیس کریں گے۔